کے ذریعے حملہ کیا گیا، ڈنڈوں کے ذریعے حملہ کیا گیا، ایک بلوا کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس سے 1 سال قبل جب سے ایک آئینی تحریک عدم اعتماد کی جو قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، جس کے ذریعے آئینی طور پر وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے پارلیمان نے ہٹایا اور ایک نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا، اس وقت سے ریاست پاکستان پر انہی لوگوں نے جنہوں نے 9 اور 10 مئی کو آگ اور ڈنڈے کا حملہ کیا، وہ لوگ جھوٹ کے ذریعے حملہ آور ہیں ریاست پاکستان کے اوپر، اور جھوٹ کا آغاز جو ہے وہ سائفر کی جو پوری ایک گمراہ کن مہم تھی، جس نے نہ صرف پاکستان میں اپنا جھوٹ پھیلایا بلکہ پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں ان کو مزید جو بگاڑ تھا اس میں پیدا کیا۔ امریکہ پر یہ الزام لگایا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی اس امریکہ نے پیسے دیے تھے، اور کہا کہ یہ امریکہ کی سازش تھی۔ پھر ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا کہ جی ہم تو ان کی بات نہیں مانیں گے، اور اگرچہ چیئرمین تحریک انصاف کا بڑا بھیانک ریکارڈ ہے یو ٹرنز کے معاملے میں، لیکن غالباً پاکستان کے لیے جو سب سے تباہ کن ان کے یو ٹرنز ہو سکتے تھے، 2-3 انہوں نے لیے ہیں، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ جو ایبسلوٹلی ناٹ ایبسلوٹلی یس میں بدلا ہے، اس پر پوری قوم کو سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیئرمین تحریک انصاف جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے آزادی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے امریکہ کے خلاف، اب وہ قدموں میں گرے ہوئے ہیں کہ امریکہ میری مدد کرے، امریکی کانگریس مین ان کے لیے خط لکھیں، اور اس جھوٹ کو پھیلانے میں جس طرح خواتین کی حرمت کو بطور ہتھیار استعمال کیا، یہ انتہائی مذموم حرکت ہے، اور اگر لفظ شرمناک کے کوئی معنی ہے اردو زبان میں تو یہ شرمناک ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جن کے خلاف علم آزادی بلند کیا تھا وہیں لاکھوں ڈالر سالانہ خرچ کر کے لابینگ فرمز کی خدمات حاصل کی گئیں، جن کے خلاف کہا گیا جی ہم توڑ دیں گے غلامی کی زنجیریں، اب انہی سے درخواست کی جا رہی ہے کہ جی آپ انسانی حقوق کا معاملہ اٹھائیں، اور پھر نہ صرف جس طرح میں نے کہا خواتین کی حرمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، جو ایک نیا ہتھیار ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اس کو بھی استعمال کیا، اور غلط اور گمراہ کن ویڈیوز اور تصاویر جسے پھر بین الاقوامی میڈیا نے ایکسپوز کیا، فرانس ٹیلی ویژن نے ایکسپوز کیا کہ وہ جو خاتون کی تصویر تھی پولیس کے سامنے وہ جھوٹی اور غلط تصویر تھی، اور کمال ڈھٹائی سے پاکستان کی قوم سے معافی مانگے بغیر وہ پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہ تصویر ہٹا دیتے ہیں۔ تو 2 ایشوز ہیں جن پر آج ہمیں توجہ دینی ہے۔ ایک تو یہ
کہ خواتین کے معاملے میں جس طرح حکومت پنجاب نے ذمہ داری دکھائی ہے اور دکھا رہے ہیں، لاہور کی ڈپٹی کمشنر خاتون ہے، ایس پی آپریشنز خاتون ہے، انہوں نے خود جا کر مشاہدہ کیا ہے، گفتگو کی ہے اور اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ قانون کا اطلاق تو مکمل ہوگا، لیکن ہر جو گرفتار شہری ہے، مرد و خاتون، اس کی عزت کا خیال رکھا جائے گا۔ دوسری طرف ریکارڈ یہ ہے کہ خواتین کی حرمت کا معاملہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جن کے ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں سیاسی جلسوں میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کا ریکارڈ موجود ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں جلسوں میں خواتین صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ خواتین صحافی جنہوں نے ان پر تنقید کرنے کی جسارت کی، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک انتہائی کبیح اور شرمناک مہم چلائی گئی، اور وہ خواتین صحافی مجبور ہوئی کہ وہ قومی اسمبلی میں انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئیں اور انہوں نے اپنی افتاد، ان کے خاندانوں کے اوپر جو مصیبت آئی اس وجہ سے، وہ تمام اب قومی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ وہ لوگ خواتین کی حرمت کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جنہوں نے بستر مرگ پر پڑی مریم کلثوم نواز صاحبہ، اس کا ٹھٹھا اڑایا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یاد کرنے کی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے ایک بین الاقوامی نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے۔ تو خواتین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے لباس کے معاملے میں، اور یہ جواب اس سوال کے ریسپانس میں تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ خواتین کی برگزیدگی ہوئی ہے، مینار پاکستان پر ہوئی تھی لاہور میں۔ تو وہ شخص جو خواتین کی بے حرمتی کی توجیحات پیش کر رہا ہے، لباس میں ڈھونڈ رہا ہے، ان کا تو ویسے ہی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ساکھ نہیں ہے کہ ویسے سوالات ریز کریں۔ تو یہ خواتین کی حرمت کے حوالے سے پنجاب حکومت مکمل ذمہ داری دکھا رہی ہے، قانون کے اطلاق کے معاملے میں مکمل ذمہ داری دکھا رہے ہیں۔ جو مرد و خواتین اس بلوے کے ذمہ دار تھے، اس میں شامل تھے، ان پر قانون کا اطلاق ہوگا۔ جو نہیں شامل تھے انہیں آئندہ آنے والے دنوں میں رہا کر دیا جائے گا، لیکن قانون کا اطلاق ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگائی، وہی لوگ 9 سال پہلے اس پاکستان ٹیلی ویژن کی ہیڈ کوارٹر پر ڈنڈے لے کر قابض ہوئے تھے۔ تو یہ کوئی آج کا نیا ریکارڈ نہیں ہے جس پر ہم پریشان ہیں، یہ پہلے بھی اس قسم کی حرکتیں کر چکے ہیں۔ دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی، اور جس کا اعادہ کرنا بے حد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو ایک تزویراتی ٹارگٹنگ ہوئی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹریٹیجک ٹارگٹنگ، کہ گرفتار رینجرز نے کیا، حملہ جی ایچ کیو پہ کر دی، گرفتار حکومت وقت کے اداروں نے کیا،
دیر میں اسکول جلا دیا. گرفتار حکومت نے کیا, ای ڈی کی ایمبولنس جلا دی. گرفتار حکومت نے کیا, وہاں میاں والی میں ایم ایم عالم کے جہاز کا ماڈل جلا دیا. اسکول, ایمبولنس, ریڈیو پاکستان پشاور, کور کمانڈر کا گھر لاہور میں, میاں والی ایئر بیس, شہداء کی یادگار, میٹرو اسٹیشن, موٹر وے کا ٹول پلازا, پولیس اسٹیشن, پولیس کی گاڑیاں, پولیس کے اہلکار, چاگی پہاڑ کا ماڈل جو کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت کی یادگار ہے, ان سب کا چند گھنٹوں کے اندر تباہ کیا جانا, ان ٹارگٹس کو آگ لگانا, یہ ایک سوچی سمجھی سوچ کا نتیجہ تھا. اور اس سے پہلے ریاست پاکستان پر اس طرح کا حملہ صرف دہشت گردوں نے کیا تھا, جن کے خلاف 2014 سے 16 کے دوران وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی افواج نے, سب افواج نے مل کر ایک بہت بڑا دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیا تھا. تو یہ جو اسٹریٹجک ٹارگٹنگ ہے یہ واضح ہونی چاہیے کہ 9 اور 10 مئی کو, خاص طور پہ 9 مئی کو, کوئی عوام کا ریلا از خود باہر نہیں آیا تھا. ایک مسلح جتھا جس کو ٹارگٹس دیے گئے تھے وہ باہر آیا تھا ریاست پاکستان پر حملہ ہونے کے لیے, اور مقصد یہی تھا کہ ریاست کو کمزور کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک ایسی منتخب حکومت موجود ہے, وہ ان تمام جماعتوں پر قائم حکومت موجود ہے جنہوں نے 2018 کے بدترین انتخابات میں بھی اس وقت 2/3 ووٹ لینے والی جماعتیں حکومت میں ہیں. ریاست کے ادارے اپنے پیر پر کھڑے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ریاست کو کمزور کرنے کا یہ مذموم منصوبہ ناکام ہوا, اور اب انشاءاللہ قانون پر اطلاق کے ذریعے ان سے نمٹا جائے گا. کوئی نیا قانون نہیں بنایا گیا حکومت کی طرف سے, نہ صوبائی حکومت کی طرف سے, نہ وفاقی حکومت کی طرف سے. کوئی نئی عدالت قائم نہیں کی گئی, نہ ہی صوبائی حکومت کی طرف سے, نہ وفاقی حکومت کی طرف سے. تو نہ کوئی نیا قانون, نہ کوئی نئی عدالت. پاکستان کے مروجہ قوانین اور عدالتوں کی موجودگی میں اس تخریبی افریط سے انشاءاللہ ہم نمٹیں گے, اور پاکستان کو اور بہت چیلنجز درکار اس وقت ہمارے سامنے ہیں. ہمارے سامنے خارجہ پالیسی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ہمارا جو ہمسایہ, مشرقی ہمسایہ ہے, اس کا چیلنج ہے. پاکستان کے مغرب میں چیلنجز ہیں, جو نئی جیو پالیٹکس ہے اس کے چیلنجز ہیں. لیکن منتخب حکومت, دفاعی ادارے اس پر مکمل طور پر پرعزم ہے کہ یہ جو اندرونی تخریب کاری ہوئی ہے یہ انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگی, اور پاکستان بطور ایک جمہوریہ کے, ایک آئینی مملکت کے آگے بڑھے گا. اس سال کے آخر میں انتخابات متوقع ہیں. پاکستان کے عوام ایک صاف, شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات میں اپنی صوبائی اور وفاقی حکومت کا انتخاب کریں گے. جو معاشی چیلنجز ہیں ان سے ہم نمٹ رہے ہیں, مزید نمٹیں گے آنے والے دنوں میں.
تاکہ ہم یہ جو تقریب کاری 9 اور 10 مئی کو ہوئی ہے اس کو ماضی کا حصہ بنا کر اس سے درست سبق سیکھ کر انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کر بڑھیں گے. بہت شکریہ جی. نو کوسچنز تو وی آر ڈن. خرم صاحب جی کوشچن یہ ہے کہ آپ روزانہ آتے ہیں پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں, انرجی سیکٹر اس ملک کے مسائل کا جڑ ہے, تو ایک تو یہ کوشچن بھی لے لیں اور گلا بھی لے لیں کہ آپ انرجی کے جو رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ کوئی میٹ اپ نہیں ہے تو اس کے حوالے سے کچھ کر دیں, کیونکہ ایک سال میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کچھ ہوا ہے. ایک یہ دوسرا کوشچن یہ ہے سر کہ الیکٹرک کے حوالے سے کہ رواں سال ان کو 150 ارب روپے کی سبسڈی ملی ہے, وہ یکساں ٹیرف پالیسی کے تحت ملی ہے کہ وہاں کے صارفین کو ریلیف ملے, تو کب تک یہ لاڈلا بچہ رہے گا کہ ایک جانب وہ اپنی جو بجلی پیدا کرتے ہیں 40 روپے فی یونٹ اور سی سی پی اے سے جو وہ لیتے ہیں 1100 میگا واٹ وہ 10 روپے لیتے ہیں, تو کب تک یہ مسائل ٹیکل ہوں گے اور یہ انرجی سیکٹر آگے بڑھے جی, گا؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. پچھلے اگر آپ کا سوال میں سمجھ پایا ہوں کہ کم از کم بجلی کے جو معاملات ہیں ان میں ایک بہت نمایاں بہتری آئی ہے, جس میں ہم نے 2000 میگا واٹ صرف تھر کے کوئلے سے بننے والی نئی بجلی, پاکستانی بجلی, سستی بجلی سسٹم میں ایڈ کی ہے. ہم نے K3 کا جو جوہری پلانٹ ہے اس کی 1100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سستی بجلی سسٹم میں ایڈ کی ہے. ہم نے جو کروٹ الیکٹرک پاور ہے پچھلے سال میں اس کا افتتاح کیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے 725 میگا واٹ, وہ بجلی پاکستانی بجلی سستی بجلی سسٹم میں ایڈ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ شروع میں تو پچھلے سال ہم نے بجلی کی قیمت بڑھائی کیونکہ عمران خان نے 2 سال تک بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا تھا, لیکن ستمبر 2022 کے بعد بجلی کے بیس ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, اور اکتوبر سے لے کر مارچ تک ہم نے صارفین کو جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ان کے بلوں میں کمی ہوئی, مائنس تھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, وہ بھی ہم نے صارفین کو یہ ایڈوانٹیج پے کیا ہے. اور اس کے بعد سے جو تمام بجلی کے منصوبے جس طرح شنگھائی الیکٹرک جس کا میں نے ذکر کیا تھار کول کے حوالے سے, جو سی پیک کے منصوبے تھے وہ دوبارہ سے چالو کر دیے ہیں. تھار کول سے جو بجلی بنانے والی بجلی تھی اس کو جو سسٹم میں لے کر آنا تھا وہ ریکارڈ مدت میں الحمدللہ پچھلے 2.5 ماہ میں ہم نے 220 کلومیٹر کی تھر مٹیاری ٹرانسمیشن لائن مکمل کر کے چلا دی ہے, وہ چل رہی ہے اس وقت الحمدللہ. اسی طرح ملک کے انتہائی جنوب میں گوادر شہر کو جو بجلی کی کمی تھی وہ ایران سے وہ بھی چند ماہ میں جو ٹرانسمیشن لائن مکمل کر کے گوادر کو 100 میگا واٹ کی بجلی فراہم کر دی گئی ہے, وہ چل پڑی ہے لائن. اور بہت سارے جو ٹرانسمیشن کے منصوبے تھے وہ اس وقت تکمیل کے مراحل میں ہیں. دیامیر بھاشا اور داسو کی جو تعمیر ہے وہ تیزی سے جاری ہے. جو سولر ہمارے پروجیکٹس تھے ان میں بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں, کیونکہ آج اس کی ڈیڈ لائن ختم ہوئی ہے, تو اس میں بھی جو پیش رفت ہے اس سے بھی ہم آگاہ کریں گے. تو بجلی کے محکمے میں تو ہم نے جو اس قلیل مدت میں جو پچھلی رکاوٹیں تھیں وہ دور کر کے پروجیکٹس کو مکمل کر کے چلا دیا ہے. ٹرانسمیشن لائن کے پروجیکٹس, جنریشن کے پروجیکٹس. اگلا چیلنج جو بجا طور پہ سب صارفین کے سامنے ہے, بشمول میرے, میں بھی ایک صارف ہوں, کہ ہمیں بجلی کی قیمت کیسے کم کرنی ہے. اس میں انشاءاللہ آنے والے سالوں میں جو ہائیڈل کے پروجیکٹس ہوں گے, جو سولر کے پروجیکٹس انشاءاللہ آن لائن آئیں گے, وہ بجلی کی قیمت کو کم کرنے میں ہمارے معاون ہوں گے. بجلی میں بہت جو پورا نیٹ ورک ہے اس میں کام ہونے والا ہے, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے اندر بہت بہتری لانی ہے. لیکن پچھلا جو اپریل 2022 سے لے کر اب تک تو ہم نے بہت بڑی پیش رفت کر لی ہے. کراچی الیکٹرک کا ایشو بہرحال موجود ہے کیونکہ ملک کے تمام صارفین کو برابر ٹریٹ کرنے کے لیے یہ ایکول ٹیرف پالیسی کا اس وقت نفاذ ہے, جس کے ذریعے اصل میں بہت سارے جو نہ صرف کراچی الیکٹرک میں بلکہ ملک کے شمال میں, مغرب میں اور جنوب میں جو بہت بڑے لاسز ہوتے ہیں ڈسٹریبیوشن کے, ان کو کور کرنے کے لیے یہ ایک یونیفارم پالیسی ہے, اس پر ہم کاربند ہے. کیونکہ الیکٹرک کے ساتھ اس وقت ہم یہ ایک اور
पुराना मसला है जिसको इंशाल्लाह हल करने जा रहे हैं कि हम हतमी मुज़ाकरात कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के साथ कैसे मामला आगे चलेगा। तो ये जो इक्वल टैरिफ पॉलिसी है जिसका फ़ायदा के इलेक्ट्रिक को और कराची के सारफीन को असल में तो उनको बाकी मुल्क के जो बराबर बिजली की कीमत जो है वो फराहम की जाती है। तो हमें बहरहाल के इलेक्ट्रिक एक निजी कंपनी ज़रूर है, लेकिन कराची के शहरी पाकिस्तान के शहरी हैं, तो उनकी फलाह भी जो है वो हमारी जिम्मेदारी है जिस पर हम कारबंद हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो के इलेक्ट्रिक के साथ हतमी मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें इस बात को यकीनी बनाया जाए कि के इलेक्ट्रिक को वो तरगीब दी जाए कि वो अपनी जो जनरेशन कॉस्ट है बिजली बनाने की उसमें कमी लाएं, ताकि ये जो हमें सब्सिडी देनी पड़ती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कीमत करने के लिए वो हमें कम करनी पड़े। सर ये बता दीजिए कि इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है और यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनेगी या इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद है जो कि अब घर बैठ जाएगी, मुस्लिम लीग नून उनको अप्रोच करेगी किसी तरीके से। पहली बात तो ये, दूसरा ये बता दीजिए अगर ऐसा नहीं होता, नई सियासी जमात भी बाज़गश्त है, क्या कोई उस हवाले से भी कोई इत्तेहाद कोई इस हवाले से मामला था? देखिए, जो तो मुस्लिम लीग नून की सियासी पॉलिसी है वो मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान बेहतर तौर पे चीफ ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, पार्टियों के सदूर मौजूद। इस वक्त हमारा फोकस बतौर हुकूमत के यही है कि 2018 के इंतखाबात में जिसमें बदतरीन धांधली हुई, पोलिंग से पहले, पोलिंग के दौरान, पोलिंग के बाद गैर आइनी मुदाखलत हुई, 2023 के इंतखाबात में ये नहीं होगा। जो हमवार मैदान हमें लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी जमातों को प्रोवाइड करना है वो इंशाल्लाह लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और हम सब का फ़ायदा और मकसद एक ही नतीजे में पिन्हा है कि पाकिस्तान में रहने वाले, चाहे वो लसबेला में हैं, चाहे वो घोटकी में हैं, चाहे वो रहीम यार खान में हैं, चाहे वो मर्दान में हैं, चाहे आज़ाद कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, उन सब का जो अमल है राय देने का, वोट डालने का, उसका तकद्दुस हमने कायम करना है कि जिसको वोट डालेंगे वही वोट निकलेगा, वही वोट गिना जाएगा, उसी तरह गिना जाएगा, जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक नई सूबाई और वफाकी हुकूमतें कायम हो जाएंगी। अगर वोटिंग का तकद्दुस कायम हो जाता है तो ये बहुत बड़ी फतह होगी 76 साल पाकिस्तान बनने के बाद। रवा सीजन में मौसम ने आपका बड़ा साथ दिया है जिसकी वजह से लोड शेडिंग जो है वो उतनी नहीं फेस करनी पड़ी आवाम को, लेकिन उसके बावजूद भी 4-5 घंटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग हो रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा, आपसे पिछली बार भी हमने कहा था कि डाटा ऑफिशियली काइंडली इसका शेयर कर दिया करें। आपने PRO आपकी बड़ी देर से लगी, वो तो लगा दी आपने, लेकिन अब डाटा आज तक आप शेयर नहीं करते। जी हम डेटा जो है वो हम शेयर करना शुरू कर देते हैं इंशाल्लाह। जो सवाल है वो ये है कि हमारे सामने एक और जिम्मेदारी भी है और वो ये है कि सारफीन के बिजली के बिलों को हमें कम से कम रखना है। तो लिहाजा जो महंगे प्लांट हैं, जो तेल से चलते हैं या फर्नेस ऑयल से डीजल से चलते हैं, उनकी जनरेशन को हम कम से कम रखा जाता है ताकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को मिनिमाइज किया जा सके। इसीलिए आप कह रहे हैं कि जी बड़े शहरों में 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग की इस वक्त पॉलिसी नहीं है, तो लिहाजा जहाँ भी अगर कोई इस वक्त लोड शेडिंग है वो 2 वजूहात की बुनियाद पर है। एक तो ये है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को मिनिमाइज किया जा रहा है, या उन इलाकों में है जहाँ बिजली के बिलों की बाजियाबी या जो लॉसेस हैं, नुकसानात हैं, ट्रांसमिशन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस, वो एक ख़ास हद से ज़्यादा हैं, वहीं ये इस वक्त हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, पिछले साल का हमें एक तजर्बा हुआ था जिसके नतीजे में अब कोशिश यही है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को मिनिमाइज़ किया जाए। उसका ये भी हमें अल्लाह ताला के करम से जो मौसम का एडवांटेज है वो ये हुआ है कि मार्च, अप्रैल और मई में जो हमें मौसम की वजह से फर्नेस ऑयल के प्लांट चलाने थे वो हमने नहीं चलाए और उसको मिनिमाइज रखा है। अभी जून में ज़ाहिर है एक
गर्मी के और 6 हफ्ते मौजूद हैं, इससे पहले कि बारिशों के बाद हाइडल जो है वो फुल अपनी कैपेसिटी में चल जाए। तो उसके लिए हमें कुछ फर्नेस ऑयल के प्लांट्स चलाने पड़ेंगे, लेकिन बहुत बड़ी बचत पाकिस्तान के अवाम की हम कर चुके हैं और इंशाल्लाह रोज़ाना इसी पर मेहनत कर रहे हैं कि बिजली के बिलों को कम से कम रखा जा सके। थैंक यू। 9 मई को एक मुसल्लह जत्था